فرمائے حضرت مولانا مفتی اظہار الحق صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم پر بہت سارے انعامات فرمائے ہیں، بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا ہے، اور ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ قیامت والے دن کسی بھی شخص کی کامیابی کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ قیامت والے دن جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، وہ راستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ دین جو آپ لے کر آئے ہیں، جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جو شخص اس دین کے علاوہ، اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، کوئی اور مذہب لے کر آئے گا، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے اوپر نازل کی ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی اور شریعت لے کر آئے گا، تو اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اس کا وہ دین، اس کا مذہب، اس کا وہ طور طریقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا دین، مذہب، وہ ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی پر نازل کیا ہے۔ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بھی کوئی ایسا کام کر کے آئے جس پر میری مہر نہیں ہے، میں نے وہ کام نہیں کیا، کرنے کا حکم نہیں دیا، کر کے نہیں بتایا، اس کام کو پسند نہیں کیا، جو بندہ اپنی مرضی کا کوئی دین لے کر آئے گا، جو دین میں نہیں لے کر آیا وہ لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ احکم الحاکمین کی عدالت کے اندر میری مہر کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین میری مہر والا، میری تصدیق والا اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور دین، مذہب، طریقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ لیکن دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ہمارا اپنے دین کے ساتھ کتنا کا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو عظیم نعمت ہمیں دی، قرآن کی نعمت، دین اسلام کی نعمت ہمیں دی، پہلی کتابیں اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں ہو گئیں، وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا ہم پر یہ احسان ہے کہ
اللہ احکم الحاکمین نے جو قرآن جو کتاب ہمیں دی ہے یہ قیامت تک اپنی اصلی شکل میں، یہ دین اپنی اصلی شکل میں باقی رہے گا۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے، انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھو گے، ان سے اپنے مسائل کو اخذ کرو گے، مسائل لو گے، ان کی طرف رجوع کرو گے، تمہاری گمراہی کا کبھی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کی سنت ہے۔ فرمایا یہ دو چیزیں قیامت تک کٹھی رہیں گی، یہ دو چیزیں دین اپنی اصلی شکل میں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس قرآن کو، اس شریعت کو، اس دین کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، قیامت تک یہ دین اپنی اصلی شکل میں باقی رہے گا۔ اسی طرح جس نبی کی امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کا مقام تمام نبیوں سے زیادہ ہے۔ عام لوگ تو دور کی بات، جتنے بھی نبی بھی ہیں، پیارے نبی فرماتے انا سید ولد آدم، کل قیامت کا دن ہوگا، فرمایا میں پوری آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اور کل قیامت کا دن ہوگا سارے نبی بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ بیدی لواء الحمد، قیامت والے دن حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت مجھے اس مقام اور مرتبے پر فائز کرے گا کہ نبی بھی میرے مقام اور مرتبے پر رشک کریں گے، وہ والا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت قیامت والے دن مجھے دے گا۔ اول من یفتح له الجنہ واول من یشفع، فرمایا قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے جس کی سفارش قبول ہوگی وہ میں ہوں گا، جو سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ میں ہوں گا، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ میں ہوں گا، اور جس کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی وہ میری امت ہوگی، اور جو جنت میں اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ اور برتر مقام تیار کیا ہے وہ اللہ احکم الحاکمین مجھے دے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ دنیا میں آپ سید ولد آدم ہیں، آدم کی جتنی اولاد ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ہے، تمام انسانوں سے بشمول انبیاء کرام آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ اور قیامت والے دن جب لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، مارے مارے پھر رہے ہوں گے، ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے اپنی یہ عرضی لے کر کہ اللہ احکم الحاکمین کسی طرح ہماری سفارش، کسی طرح اللہ رب العزت ہمارا حساب کتاب شروع کر لے، اتنی سی جا کر آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہماری سفارش کر دیں۔ ایک ایک نبی کے پاس لوگ مارے مارے جائیں گے۔ فرمایا لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، تمام انسانوں کے آپ باپ ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے لوگ کتنی گھبراہٹ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، 50,000 سال کا دن ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، ہماری صرف اتنی سفارش کر دیں، اللہ ہمارا حساب شروع کر دیں۔ جنت میں داخلے کی سفارش نہیں ہے، یہ سفارش صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ اللہ حساب شروع کر لے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اپنی بات یاد کروں گا کہ اللہ رب العزت نے مجھے منع کیا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا، میں چلا گیا تھا، مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بارہ میں مجھ سے سوال نہ کر لے کہ تو نے وہ میری بات کیوں نہیں مانی تھی، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں یہ کر سکتا۔ آپ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام اپنی بات یاد کر کے کہ اللہ نے مجھے منع کیا تھا مشرک کی سفارش نہیں کرنی، میں نے اپنے بیٹے مشرک بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر لی تھی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین مجھ سے اس کے متعلق سوال نہ کر لے کہ تجھے منع کیا تھا کیوں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام اپنی یہ بات یاد کر کے اپنی فکر میں ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام اپنی بات یاد کر کے اپنی فکر میں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں گے کہ یہ کام پیارے نبی کے علاوہ آج کوئی نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے، میں حامی بھروں گا کہ جی ہاں میں یہ کام کرتا ہوں، لیکن قربان جائیں وہ اللہ رب العزت کی عدالت ہے، وہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔
اللہ احکم الحاکمین اس قدر جلال اور روب اور غصے میں ہوں گے کہ انبیاء اکرام میں سے بھی کوئی نبی اس دن اتنی بات کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ ہر نبی یہ کہے گا نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، اللہ مجھ سے میرے بارے میں سوال نہ کر لے، میں یہ جرات نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں حامی بھروں گا، لیکن کس طرح؟ فرماتے کوئی بات کیے بغیر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا، لمبا سجدہ کروں گا، جس قدر تسبیحات اس وقت میرے ذہن میں ہیں ساری بیان کروں گا، اور وہ والی تسبیحات، وہ والے کلمات جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، اس وقت اللہ احکم الحاکمین میرے ذہن میں ڈالے گا، ان کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، تسبیحات بیان کروں گا۔ اس کے بعد اللہ احکم الحاکمین مجھے اجازت دیں گے اپنا سر اٹھائیں، بات کریں، آپ کی بات کو سنا جائے گا، سفارش کریں، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو اس دن سب سے پہلے سفارش کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ احکم الحاکمین نے اس نبی کی امت کے اندر پیدا کیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دی ہے جس کو اللہ لازمی قبول کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ نیک لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، بہت ساری کرتا ہے، لیکن ایک گارنٹی شدہ دعا ہے کہ یہ اللہ احکم الحاکمین لازمی قبول کرے گا۔ فرمایا ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، وہ اپنا آپشن دنیا میں استعمال کر لیا، لیکن پیارے نبی کی اپنی امت کے ساتھ محبت دیکھیں۔ فرمایا ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا میں مانگ لی، وَإِنِّي اِخْتِبَأْتُ دَعْوَتِي لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی وہ دعا قیامت والے دن اپنی امت کے لیے چھپا کے بچا کے رکھی ہے۔ جب نبیوں کو اپنی اپنی فکر ہوگی، اس دن میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس امت کے لیے دعا کروں گا۔ قربان جائیں، کس قدر وہ خیر کا نبی ہے اپنی امت کا، ہم سے کتنی محبت کرنے والا وہ نبی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں اتنی فکر ایمان والوں کو اپنی نہیں ہے جتنی ان کے نبی کو ان کی فکر ہے۔ اتنی فکر ہم اپنی نہیں کرنے والے۔ اپنے آپ کو فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی بندہ آگ جلاتا ہے اور کچھ پتنگے، یہ جانور، چھوٹے چھوٹے حشرات وہ اس آگ پر آ کر گرنا شروع کر دیتے ہیں، میری اور ایک بندہ لوگوں اس پرندوں کو، جانوروں کو وہاں سے ہٹاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے وہ اس آگ پر آتے ہیں، اس کو ہٹاتا ہے، پیچھے کرتا ہے، آگ میں جل جاؤ گے۔ میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور لوگ دھکے سے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خیر خواہ ہیں۔ ہر نبی نے دعا مانگ لی دنیا میں، آپ اپنی امتیوں سے اتنا پیار اور محبت کرنے والے، فرمایا میں نے دعا دنیا میں نہیں مانگی، میں نے دعا قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے کہ جب نبیوں کو اپنی فکر ہوگی میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے، قرآن کی نعمت عطا کی ہے۔ لیکن محترم بھائیو، تھوڑا سا ہم نے غور کرنا ہے، ہمارا اپنے نبی کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے، ہمارا اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے، ہمارا اپنے دین کے ساتھ تعلق کس طرح کا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مسلمان پیدا کیا، لیکن کیا واقعتاً صحیح معنوں میں ہم مسلمان ہیں؟ اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں کہ ہمارا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، اپنے نبی کے ساتھ اپنا تعلق دیکھیں، وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرنے والا، اور ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ کار اپنے نبی کے ساتھ کس طرح کا ہے۔ سمامہ بن اسال قبیلے کے سردار تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ مسلمانوں کا ایک دستہ گشت پر تھا، انہوں نے گرفتار کر لیا، لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ 3 دن مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ وہ بندے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس کے پاس سے گزرے، پہلی دفعہ گئے، پوچھا سمامہ ما عندہ کا کیا پروگرام ہے؟ سمامہ گھر سے قتل کے ارادے سے نکلا تھا، دشمن تھا، بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کہنے لگا ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر وان کنت ترید المال فاسأل منہ ما شئت۔ 3 باتیں اس نے کی۔ کہنے لگا اگر آپ مجھے قتل کرو گے، ایک ایسے بندے کو قتل کرو گے جس کا انتقام لینے والے موجود ہے، میں قبیلے کا سردار ہوں، بدلہ لیا جائے گا۔
اور اگر آپ مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دو گے، آپ ایک ایسے بندے پر احسان کرو گے جو احسان فراموش نہیں ہے، آپ کے احسان کا بدلہ دوں گا۔ اور اگر آپ کو مال چاہیے، بتائیں کتنا مال آپ کو چاہیے؟ جتنا مال آپ کو چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے آگے سے یہ 3 جواب دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال دہرایا۔ ثمامہ نے بالکل وہی جواب دیا، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر وان کنت ترید المال منہ فاسأل منہ ما شئت۔ پیارے نبی چلے گئے۔ تیسرا دن ہوا، پیارے نبی نے بات دہرائی، ثمامہ نے آگے سے بالکل پھر وہی جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ اب ذرا دھیان سے سننا، میں چند منٹ کے لیے بس بات کروں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد ختم کر دوں گا۔ ثمامہ جو پہلے اتنی سخت بات کر رہا تھا کہ قتل کرو گے انتقام لیا جائے گا، اب چاہیے تھا قبیلے میں چلا جاتا، وہاں سے بھاگ جاتا، وہ اپنے علاقے میں چلا جاتا۔ ایک باغ میں جاتا ہے، غسل کرتا ہے اور آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس نے کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں سنی، لمبے جلسے نہیں سنے، لمبا پیریڈ نہیں گزارا، صرف 3 دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی باتوں کو سنتا رہا، دیکھتا رہا۔ اس کے دل کی دنیا تبدیل ہوگی، متاثر ہو گیا بڑا، صرف 3 دن کی باتوں سے۔ اور صرف متاثر ہی نہیں ہوا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے واللہ ما کان علی وجہ الارض وجہ ابغض الی من وجہک فاصبح وجہک حب الوجوہ الی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، اسلام لانے سے پہلے میری حالت اور کیفیت یہ تھی کہ مجھے، چونکہ میں کافر تھا، آپ کا دشمن تھا، مجھے آپ اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مجھے دشمنی آپ کے ساتھ تھی۔ کافر تھا، کافر کی دشمنی مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہنے لگا اب مسلمان ہو گیا ہوں، اب دل کی دنیا بدل گئی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں، تمام انسانوں سے مجھے آپ کا چہرہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثمامہ 3 دن کی باتیں سن کے مسلمان ہونے والے کی سب سے پہلی بات کیا تھی؟ ناراض نہ ہونا۔ ایک مسلمان کو سب سے پیارا چہرہ کس کا لگتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پیارا کس کو بنایا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ آپ کا چہرہ پیارا ہے، آپ کی ذات پیاری ہے، آپ کی صورت پیاری ہے، آپ کی سیرت پیاری ہے۔ آپ صورت میں اعلیٰ ہیں، سیرت میں اعلیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان کے نزدیک سب سے پیارا چہرہ کس کا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، ہمارا اپنے نبی کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے۔ میں نے کہا اللہ کا احسان بڑا ہے، مسلمان پیدا کیا، قرآن کی نعمت سے نوازا، نبی کی نعمت سے نوازا، آخری نبی کا امتی پیدا کیا۔ اپنا جائزہ لینا ہے بس، میرا اپنے نبی کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے، میرا چہرہ، میری شکل، میری صورت، میرا لباس، میرا گھر کا ماحول، میرا کاروبار، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے گھر والوں کے معاملات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے کے میچ کرتے ہیں، میرا ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کس طرح کا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات تو ہم نے یہ دیکھی ہے، اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان قرآن کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں جو کتاب دی ہے یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ تورات، انجیل، زبور، باقی کتابیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تحریف ہوگی، تبدیلی ہوگی، اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہی۔ قرآن قیامت کے دن تک اپنی اصل شکل میں باقی رہے گا۔ غیر مسلموں کو ہمیشہ جرأت ہم سے ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ آئے روز ہم اس طرح کی خبریں سنتے رہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، نعوذ باللہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اس کو جلایا گیا، بڑا برے طریقے سے اس کی بے حرمتی کی گئی۔ اس میں ایک بہت بڑی کوتاہی ہماری اپنی ہے۔ ہمیں جو پیارے نبی کے ساتھ عقیدت محبت والا معاملہ کرنا چاہیے، اس قرآن کے ساتھ جو عقیدت اور محبت والا معاملہ کرنا چاہیے وہ نہیں ہے۔ لوگوں کو جرأت یہاں سے ہوتی ہے۔ ہم اپنے دین کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ کتنی محبت کرنے والے ہیں، ان کی بات کتنی ماننے والے ہیں۔ ایک طرف پیارے نبی کی بات آ جائے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بات کو پیارے نبی کی بات پر ترجیح دینے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو مقدم جانتے ہیں۔
کسی اور کی، کسی امام کی، کسی مفتی کی، کسی بڑے کی بات آ جائے، جہاں پر پیارے نبی کی بات آ جائے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سر کو جھکا لینے والے ہوتے ہیں کہ نہیں، یہاں پیارے نبی کی بات آ گئی ہے، آپ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلے گی۔ جہاں قرآن کی بات ہو، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی بات کو مقدم جاننے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھ لیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کو صحیح طرح پڑھنا جانتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا تو دور کی بات، محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہماری حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ہم روزانہ جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایک بندہ، 2 بندے جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی 2-4 بندے ہوں گے، ورنہ اکثر و بیشتر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم اپنے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم رکوع میں کھڑے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ میں کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کس بات کا سوال کر رہے ہیں، رکوع میں جا کر اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا عرضی پیش کر رہے ہیں، سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہیں، التحیات میں کیا ہے، درود میں کیا، درود کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں کیا۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر کی حالت یہ ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ تک نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارا اپنے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ اسلام کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، ہمارا اس نعمت کے ساتھ کتنا کا تعلق ہے۔ ایک مثال تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دین اسلام کے اندر عقیدہ توحید کے بعد، عقیدہ توحید تو شرط ہے کہ بندہ صرف ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی، اسی کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھے، اسی کے سامنے سر کو جھکائے، اس کے علاوہ کسی کے نام کا چڑھاوا نہ چڑھائے، کسی کے نام کی نظر نہ کرے، کسی کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے، مانگے تو اسی سے مانگے، سر کو جھکائے تو اسی کے سامنے جھکائے، اسے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھے۔ عقیدہ توحید کے بعد سب سے بنیادی چیز، سب سے بنیادی عمل نماز کا عمل ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا اپنے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہے۔ ہمارے معاشرے میں 100 میں سے شاید 1-2 بندے، 3-4 بندے لگا لیں، ایسے ہوں گے جو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں گے، گھروں کے گھر بے نمازی۔ عقیدہ توحید کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کا تھا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کر لو تو ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا بڑا المیہ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کو تو ثواب سمجھتے ہیں، نماز چھوڑنے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے نماز پڑھنے ثواب کا کام ہے، نماز نہ پڑھیں تو کچھ نہیں ہوتا، پڑھیں تو ثواب ملے گا، نہ پڑھیں تو شاید کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ کتنی موٹی سی بات ہے، یہ میری بات نہیں، پیارے نبی کی بات ہے کہ ایک مسلمان کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اللہ نے شرط لگائی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اپنے شرکی عقائد کو چھوڑنا ہوگا، عقیدہ توحید کو قبول کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی۔ عام سی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، توجہ کریں بھائی، مجلس لگی ہوئی تھی تو اذان ہوئی، سارے صحابہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے، ایک بندہ اپنی اسی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہا، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے سوال کیا، الست برجل مؤمن، نماز نہ پڑھنے والے تو مسلمان نہیں، مومن نہیں؟ اللہ اکبر۔ سوال پہ غور کریں، نماز نہ پڑھنے والے سے سوال کیا کہ الست برجل مسلم، اور نماز نہ پڑھنے والے تو مسلمان نہیں؟ کہا جی مسلمان ہوں۔ کہا تو کیسا مسلمان ہے، سارے لوگ اذان ہو گئی تھی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے تھے اور تو یہیں بیٹھا رہا۔ اس نے عذر بیان کیا، کہنے لگا اللہ کے رسول دراصل مسئلہ یہ تھا کہ میں نے سمجھا نماز ہو گئی ہے، میں گھر میں پڑھ آیا ہوں۔ پیارے نبی نے مسئلہ سمجھایا،
کہ آئندہ اگر ایسا ہو جائے جماعت سمجھے کہ گھر میں نماز پڑھ لی ہے، جماعت ہو گئی ہے، مسجد کے اندر بھی نماز پڑھ لے، جماعت مل جائے تو اس کے ساتھ بھی پڑھ لے، وہ تیری فرض ہو جائے گی، یہ تیری نفل ہو جائے گی۔ یہ حدیث بیان کرنے سے مقصد کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے والے کے متعلق سوال کیا تھا آپ کا؟ الست برجل مسلم، نماز نہ پڑھنے والے مسلمان نہیں؟ کیا بات سمجھ رکھی؟ یہ بہت بڑا ایک شیطانی دھوکہ ہے کہ جو ہم مسلمانوں کو لگا ہوا ہے کہ سب نے جنت میں چلے جانا ہے، جی کوئی مسئلہ نہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کلمے کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط اللہ رب العزت نے اس کو قرار دیا ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید کسی بندے کے مسلمان ہونے کے لیے بطور شرط اللہ نے ذکر کیا ہے، وہیں پر اللہ احکم الحاکمین نے نماز کے پڑھنے کو بھی کسی بندے کے مسلمان ہونے کے لیے شرط کے طور پر ذکر کیا ہے۔ دو حدیثیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر میں اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول وہاں ساری امتیں جمع ہوں گی قیامت والے دن، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا امتی ہے اور میں نے اس کو پانی پلانا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں کے اوپر ایک نشانی ہوگی، اس نشانی کو دیکھ کر مجھے پتہ چل جائے گا یہ میرا امتی ہے اور میں نے اس کو پانی پلانا ہے۔ امتی کی نشانی سنیں ذرا، اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے امتیوں کی نشانی کیا بیان فرمائی؟ ہم میں سے ہر بندہ اس بات کا امیدوار ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، لمبا دن ہے، پیاس شدید لگی ہے، سورج انتہائی قریب ہے، جس کو حوض کوثر پر ایک دفعہ آپ کے ہاتھوں پانی نصیب ہو گیا، قیامت کے 50,000 سال میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پانی کس کو ملے گا؟ اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ امتی کون ہوگا؟ اس کی نشانی بیان فرمائی۔ فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرم محجلین من اثر الوضوء، میری امتی کے اوپر ایک نشانی ہوگی جس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا امتی ہے، میں نے اس کو پانی پلانا ہے۔ اور وہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا میرے امتی قیامت والے دن اس حالت میں آئیں گے کہ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، مجھے پتہ چل جائے گا یہ میرا امتی ہے، میں نے اس کو پانی پلانا ہے۔ اب فیصلہ کر لیں، جو بندہ وضو کرتا نہیں، نماز پڑھتا نہیں ہے، سویا رہتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، پیارے نبی کا امتی ہونے کی اس کے اوپر کوئی نشانی نہیں ہوگی، خام کا شیطان کا دھوکہ ہے، اس میں نہ پڑے رہے۔ حوض کوثر پر پیارے نبی کے ہاتھوں پانی ملنا تو دور کی بات، پیارے نبی اس بندے کو پہچانیں گے بھی نہیں، کوئی فرق نہیں ہوگا اس بندے کے درمیان جو نماز نہیں پڑھتا، یہ مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ امتی ہونے کی نشانی اس بندے پر ہوگی جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، امتی ہونے کی نشانی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یار، حدیث میں آتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا آخر کار اس نے جنت میں چلے جانا ہے، تو جنت میں چلے بھی گئے تو آخر کار اللہ نکال ہی لے گا، آخر کار سب نے جنت میں چلے جانا ہے۔ یہ بات بھی سن لے کہ آخر کار جنت میں جانے والے کون ہوں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو شفاعت کا حق دیں گے، میں بھی سفارش کروں گا اور لوگ بھی، شہداء بھی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو شفاعت کا حق دے گا۔ جب سب ختم ہو جائیں گے شفاعت کرنے والے، اللہ کہیں گے میری باری ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، فرشتوں اب ہر اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دے دو جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے۔ ذرہ کہتے ہیں جب روشنی ونڈو سے اندر آ رہی ہو، روشن دان سے اندر آ رہی ہو، تو اس کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے وہ ذرات دھوپ کے اندر نظر آتے ہیں، وہ عام روٹین میں نظر نہیں آتے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ پھر بھائی جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ یہ آخر میں جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے متعلق ہوگا، جو آخر میں جہنم سے نکال کر جن کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ یہ ویسے آخر کار والی بات بھی یہ کتنی فضول بات ہے، بندہ اس بات کے اوپر امید لگا کے بیٹھا رہے آخر کار تو نکل ہی جانا ہے، وہ جہنم کو سمجھ کیا رکھا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری دنیا کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے۔
اور جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کو صرف اور صرف جہنم کا ایک جوتا پہنایا جائے گا، جہنم کے اندر صرف اس کے تلوے جہنم کے اندر ہوں گے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، مجھ سے بڑھ کر عذاب کسی کو دیا ہی نہیں جا رہا، وہ یہ سمجھے گا۔ اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح کہ چولہے کے اوپر ہنڈیاں کھولتی ہے، وہ سب سے ہلکا جہنم کا عذاب جس بندے کو دیا جائے گا۔ فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے، یعطی بجہنم لہا 70,000 زمام، جہنم کو قیامت والے دن اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس جہنم کو قیامت والے دن قابو کر رہے ہوں گے۔ سمجھ کیا رکھا ہے؟ آخر کار جہنم سے نکال دیا جاؤں گے۔ یہ کتنی شیطان کا بڑا دھوکہ ہے، اللہ کے عذاب کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ آخر کار والی بات 70 کو 70,000 کو 70,000 کے ساتھ جمع ضرب دے، 4,90,00,000 فرشتے بنتے ہیں، اللہ کا ایک فرشتہ ہی کافی ہے۔ 4,90,00,000 فرشتے اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن جہنم کو قابو کرنے پر لگائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حکم دیں گے کہ جس بندے کے دل میں بھی ایک ذرے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ ایک ذرے کے برابر ایمان کس کا ہوگا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو جل کر جہنم میں کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ بندہ جل کر جہنم میں کوئلہ بن چکا ہوگا سوائے سجدے والے اعضاء کے۔ غور کریں الفاظ پر، سارا جسم جل کر کوئلہ بن گیا، لیکن وہ عضو جس کے اوپر سجدہ کرتا تھا، اپنی پیشانی پر سجدہ کرتا تھا، ناک پر سجدہ کرتا تھا، ہاتھوں پر سجدہ کرتا تھا، اپنے گھٹنوں پر سجدہ کرتا تھا، پاؤں پر سجدہ کرتا تھا، جن اعضاء پر سجدہ کرتا تھا، بندہ جل کر کوئلہ بن جائے گا، لیکن سجدے والے اعضاء کو آگ نہیں چھوئے گی۔ کیا بات سمجھ آئی؟ آخر کار جہنم سے نکال کر جن کو جنت میں داخلہ ملے گا وہ بھی وہ لوگ ہوں گے جو نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ جہنم میں سجدے والے اعضاء کو آگ نہ چھونے کی وجہ کیا ہوگی؟ یہی وجہ ہوگی نا کہ ان اعضاء پر سجدہ کرتا تھا، جن اعضاء پر بندہ سجدہ کرتا تھا ان اعضاء پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو محترم بھائیو، ان احادیث پر غور کرنے سے کیا بات سمجھ آئی کہ کم از کم ایمان کے لیے کیا شرط ہے؟ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ 5 وقت کا نمازی ہونا بھی شرط ہے۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہے بس ٹھیک ہے۔ تو بات میں نے شروع کی تھی کہ اللہ رب العزت کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اپنے آخری نبی کا امتی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم بھی دیکھیں کہ ہمارا اپنے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے۔ ہم قرآن کا کتنا پڑھنے والے ہیں، اس کو کتنا سمجھنے والے ہیں، اس پر کتنا عمل کرنے والے ہیں۔ نبی کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہے، نبی کی بات کتنی مانتے ہیں، آپ کی شکل و صورت کو اختیار کرنا اور آپ کی اطاعت کرنا، اس کے بارے میں ہمارا رویہ کس طرح کا ہے۔ دین اسلام کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اسی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے۔ میرا اپنے دین کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے، میں مسلمان ہوں لیکن میرا اپنے اسلام کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے، ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور یہی مقصد ہمارا کسی بھی دینی مجلس میں آنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ دین کی بات سنیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، اپنے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔